بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام صحت کی باتیں لے کے آپ کا علی بخاری حاضر خدمت ہے۔ ڈیئر ویورز، گمز اور ان سے جڑے ہوئے ٹیتھ اور ان سے جڑی ہوئی بیماریاں، اس حوالے سے آج ہم معروف ڈینٹل سرجن جناب ڈاکٹر عمران ضیاء صاحب کے کلینک میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ہم آپ کو آپ کے پروگرام آپ کا علی بخاری میں آپ ہی کے کلینک میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اور جی آیا نو آکھنے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے ایک اہم پورٹل پہ آج مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے پروگرام کا حصہ بن سکوں۔ بہت شکریہ۔ بڑی نوازش، میں ڈیئر ویورز ایک بات ضرور یہاں شیئر کروں گا ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کہ جہاں آپ ماہر دنداں ہیں، ماشاءاللہ بڑے معروف ڈینٹل سرجن ہیں، وہاں ایک درد دل رکھنے والی ہمدرد شخصیت بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب کا اتنا شاندار ایگری گریڈ اور ماشاءاللہ اتنی ساری آپ کی یہاں پر ڈگریز اور اسناد ڈپلوماز، تو یہ بی ڈی ایس، یہ ڈینٹسری ہی کیوں، اس کا کیسے انتخاب آپ کے ذہن میں آیا؟ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ صرف لے کے آیا تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ میرے خاندان میں سارے، میری بہن، میرے بہنوئی اور بے تحاشا کزنس سب ڈاکٹرز ہیں یا ٹیچرز ہیں، تو میں بھی شاید اس طرف جاتا، لیکن حالات کچھ اس طرح سے کہ مجھے وہ خود بی ڈی ایس کی طرف لے آئے اور میں ڈینٹسٹ بن گیا۔ ویسے بھی فیملی میں کوئی ڈینٹسٹ نہیں تھا، لیکن میرا خیال ہے قدرت کا یہ فیصلہ تھا کہ میں ڈینٹسٹ بنوں، یہ بہتر تھا۔ آج میں جو ایک اسٹیٹس مجھے اللہ نے دیا اپنے مریضوں کی نظروں میں، اپنے خاندان کی نظروں میں، آپ جیسے پیارے دوستوں کی نظروں میں، مجھے اللہ نے بہت اچھا مقام دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ میں ڈینٹسٹری میں آیا۔ بہت خوب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ مریضوں کا ایک بڑا سا منہ کھلواتے ہیں اور ایک روشنی آپ ان کے گمز اور ظاہر ہے مریض کے جو تشخیص کے لیے آپ، تو ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیے کہ یہ دانتوں کے حوالے سے کون سی ایسی بیماریاں ہیں، ذرا اس پہ بھی تو روشنی ڈالیے۔ بالکل، مجھے تقریباً ایک چوتھائی صدی گزر گئی، 25 سال ہو کے مجھے کام کرتے ہوئے۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے پیچیدگیوں اور صحت کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم جتنی آسائشوں کے عادی ہوتے جا رہے ہیں اس میں ہمارے دانتوں کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ عام طور پہ جو میں دیکھتا ہوں دانتوں کی بیماریاں، اس میں سب سے پہلی بات ہے مسوڑوں کا سوجنا، مسوڑوں سے خون آنا، منہ سے اسمیل آنا، بدبو آنا، دانتوں میں درد ہونا، کیویٹی یا کھوڑ کا ہونا، ٹھنڈا گرم لگنا، میٹھا لگنے سے یا میٹھا کھانے سے درد ہونا، کھانا چبانے پہ درد ہونا، یا دانتوں کا ٹیڑھا ہونا۔ یہ وہ ہیں جو کہ بے تحاشا کیسز میں روزانہ دیکھتا ہوں۔ اچھا، مختصراً اگر ہم جو آپ نے جس طرح فرمایا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیماریاں ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہے کہ دانتوں کے خراب ہونے کی ابتدا بچے کو پیدائش کے بعد فیڈر دینے شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ بچوں کو فیڈر دیتے ہیں ماں کے دودھ کی بجائے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ میڈیکلی کوئی مجبوری ہے یا روایت بن گئی ہے، وہیں سے آپ کے دانتوں کی گڑبڑ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو دودھ فیڈر میں جو دودھ ہے اس میں چکنائیاں بھی ہیں، اس میں میٹھا بھی ہے، اور وہ جب منہ میں رہتا ہے تو جو تھوک میں موجود بیکٹیریا ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ دانتوں کو گلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں بڑوں کی طرف کہ بڑوں میں دانت خراب کیوں ہوتے ہیں۔ سب سے جو بیسک وجہ ہے وہ ہے رات کو برش نہ کرنا۔ ہمارے یہاں پہ مشہور ہے کہ صبح کو برش کر لیجیے، یہ کافی نہیں ہوتا۔ رات کو برش نہ کرنا ایک اس کی بڑی وجہ، سونے سے پہلے، سونے سے پہلے۔ دوسری اس کی وجہ صحیح طریقے سے برش نہ کرنا، اور تیسری وجہ ہے صحیح برش سے برش نہ کرنا ہے کہ برش کی سلیکشن غلط ہو۔ مثال کے طور پہ آپ اسموکر ہیں یا پان کھاتے ہیں اور آپ کو اگر آپ میڈیم برش کی ضرورت ہے، آپ سافٹ برش سے برش کر لیتے ہیں، تو اس سے وہ کبھی بھی سافٹ برش کے تو بستر میں اٹھ جاتے ہیں، وہ کیا صفائی کریں گے۔ دوسرا ہے کہ صحیح طریقے سے برش نہ کرنا۔ ہمارے یہاں پہ کیا رواج ہے کہ برش پکڑا، یوں یوں کیا، یوں یوں کیا، یوں یوں کیا، یعنی کہ دانتوں کی لمبائی کے مخالف اب چلے۔ اس میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس میں دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ فرض کرے دانت ہیں، اس کو ہم اگر یوں یوں صاف کریں گے تو جو میل کچیل ہے وہ اور اندر پھنس جائے گی دو دانتوں کے بیچ۔ جب تک اب اوپر نیچے صاف نہیں کریں گے تو دانت صاف نہیں ہوں گے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات ہے کہ جب لمبائی کے مخالف آپ برش کرتے ہیں تو برش اور دانتوں کے بیچ میں ایک فرکشنل ہیٹ پیدا ہوتی ہے۔ جیسے آپ انگلی کو اپنی ہتھیلی پہ رگڑیں تو آپ کو گرمی سی فیل ہوگی، ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے۔
اسی طرح جب نائلان برسٹلس کو، جو برش کے برسٹلز ہیں، اس کو آپ اندھا دھند آپ بڑے زور سے صفائی کے نیت صفائی کی ہوتی ہے، لیکن وہ گھسائی ہو رہی ہوتی ہے دانتوں کی، اس میں دانتوں کی جو پہلی حفاظتی لیئر جس کو انیمل کہتے ہیں وہ اتر جاتا ہے، اور اس کے بعد نیچے ڈینٹین آتی ہے جو کہ سینسٹیو ہوتی ہے. تو غلط طریقے سے برش کرنے سے نہ صرف یہ کہ دانت صاف نہیں ہوتے، بیماری اور بڑھتی ہے، بلکہ دانتوں کی سینسٹیوٹی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب، دانتوں کی کیئر کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، کیوں نہ آج انہیں بھی دور کر لیا جائے؟ تو ذرا بتائیے. غلط فہمیاں سب سے میں نے بھی دیکھا کہ، اور شاید ہماری فیملی میں بھی ہمارے بڑوں نے یہی بتایا تھا کہ صبح اٹھ کے برش کرنا. یہ ایک انتہائی سنگین غلط فہمی ہے. صبح اٹھ کے برش کرنا اور برش نہ کرنا تقریباً برابر ہے. رات کو سونے سے پہلے برش کرنے کا میں اس لیے زور دیتا آ رہا ہوں، میڈیا پہ اتنے سالوں سے میرے پروگرامز مختلف چینلز پہ بھی آتے ہیں، میرا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، اب آپ کے پاس بھی بیٹھا ہے، میں یہی عرض کروں گا کہ رات کو برش کر کے سوئیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ میجر پورشن تو رات کو آپ کے معدے میں چلا گیا، جو لیفٹ اوور ہیں بچے کچھ نظر آتا ہے، اگر منہ میں رہ گئے ہیں. اچھا، ایک تو ہو گیا نا رات کو برش کر کے سونا، اس کے علاوہ بھی کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. وہ ایک یہ ہے جی کہ اگر دانت خراب ہے اور کس طریقے سے بچنے کے چانسز نہیں، اس کو کڈانا نہیں، ایک کڈایا تو سارے نکل جان گے. یہ بہت بڑا میتھ ہے. اگر خراب دانت کسی وجہ سے ڈینٹسٹ کی کوشش کے باوجود نہیں بچ پا رہا تو اسے نکلوا دینا چاہیے، ادروائز باقی سارے دانت بھی خراب ہو سکتے ہیں. تو یہ غلط ہے کہ نکلوانے سے دانت نکالنے پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین اور خاص طور پہ بچے، ان کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں، یا ان کی ایوریج زیادہ ہے دانت خراب ہونے کی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ نے بڑا ہی امپورٹنٹ ایشو اٹھایا. میں اپنے کلینک پہ یہی دیکھا کہ مردوں کی تعداد کم ہے، عورتوں اور بچوں کی کسی بھی ڈینٹل کلینک پہ تعداد زیادہ ہوتی ہے. ہم بچوں سے شروع کرتے ہیں. بچوں کے دانت دودھ کے دانت ہوتے ہیں، جن کا کہ اسٹرکچرل فارمولا ان کا کمزور ہوتا ہے، وہ فزیکلی وہ دانت کمزور ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بچے جب تھوڑے سے بڑے کے ہونے کے آتے ہیں تو میٹھا کھانا، چاکلیٹس، کینڈیز، فزی ڈرنکس پینا اور برش نہ کرنا، تو ان کے دانتوں کو کیڑا جلدی پکڑتا ہے. اب آتے ہیں خواتین کی طرف. خواتین میں ان کی نسوانیت کے دو بڑے اہم ہارمونز ہوتے ہیں، ایسٹروجن، پروجسٹرون. شادی سے پہلے جو مخصوص ان کے جو دن ہوتے ہیں ان میں، اور شادی کے بعد جب پریگننسی ہوتی ہے اس میں، اور پھر ایک خاص وقت میں جب ان کا خاص پروسیس رک جاتا ہے کچھ عمر 40، 45، 50 کی ایج میں، تو اس میں ان ہارمونز کا جو تھرش ہے، یعنی کہ اس کا جو فلو ہے، وہ اتنا ان بیلنسڈ ہوتا ہے کہ وہ ان کے مسوڑوں کو خراب کرتا ہے. جب مسوڑے خراب ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی دانت بھی خراب ہوتے ہیں. تو عورتوں اور بچوں کے دانت اس لیے مردوں کی نسبت زیادہ. اچھا، اس میں غذاؤں کا کتنا عمل دخل ہے یہ دانت کے خراب ہونے میں؟ بالکل غذاؤں کا عمل دخل ہے. جتنا ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ ہے، باریک میدا یا نشاستہ، ڈبل روٹی، بریڈ، پیزا بریڈ، شوارما بریڈ، یہ جو ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں، یہ جب کھا لیے جائیں اور اس کے بعد برش نہ کیا جائے تو یہ دانتوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اچھا، اگر باڈی میں جیسے پروٹینز کی ہمیں ایک لیول چاہیے ہوتا ہے، اس کی کمی ہو، اسی طرح کیلشیم، پوٹاشیم، تو یہ ہمارے گمز اور دانتوں کے لیے بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں یہ چیزیں؟ بالکل. دانت ہڈی کی ہی بونز کی قسم ہے، ان کو بھی وائٹامن ڈی اور کیلشیم ویسے چاہیے جیسے جسم کی باقی ہڈی کو چاہیے، بلکہ وائٹامن ڈی تو جذب بھی تب ہوتا ہے جب کیلشیم کی مقدار پوری ہوگی. تو کیلشیم اور وائٹامن ڈی عام جسم کی ضروریات کے ساتھ ساتھ دانتوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، غذاؤں کی بات ہو رہی ہے، اچھا ریمیڈیز بھی بہت چلتی ہیں ہمارے یہاں. مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جی دانت میں درد ہے، 3 لونگیں رکھ لی جائیں دانت کے درمیان. اسی طرح بیکنگ پاؤڈر کے بارے میں سوشل میڈیا بڑی آج کل باتیں کر رہا ہے، اور کالی مرچ کے حوالے سے بھی کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ جی سرسوں کا تیل ہے، اس میں آپ اگر پھٹکری ڈالیں اور اس کا پیسٹ بنا کے لگائیں تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل جی، میں اس میں بیکنگ سوڈا، لونگ، پھٹکڑی اور نمک، جو خودنی نمک جو ہم کھانے میں ڈالتے ہیں، ان کا تو مجھے فوائد اور ان کے فائدیت کا پتہ ہے، اور ہم مانتے بھی ہیں، ہماری کتابوں میں ذکر ہے. باقی سرسوں کا تیل اور باقی چیزوں کا وہ ہمیں نہیں، وہ ٹوٹکے ہیں، بڑوں کے آزمودہ ہیں. کچھ نہ کچھ ان میں بہتری بھی ہوگی، کچھ نہ کچھ ان کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوں گے، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ بڑوں نے کوئی ریسرچ کی ہو. بیکنگ سوڈا جو ہے دانتوں کو سفید رکھنے میں کامیاب سمجھا جاتا ہے. جو لونگ ہے اس کا ہم کلوو آئل، جس کو ہم یوجینول کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ بھی ہم کلینک پہ بھی رکھتے ہیں دانتوں کی کیویٹیز میں. اس کے علاوہ جو پھٹکڑی ہے، اس کا اور نمک کا ایک سولوشن اگر بن جائے، ایک گلاس پانی میں تھوڑی سی پھٹکڑی نمک ڈال لیں
تو یہ LM سولوشن بنتا ہے، سلائن LM سولوشن بنتا ہے. اس سے منہ کے جراثیم کو کافی حد تک مطلب آپ تو سمجھتے ہیں کہ انہیں چونکہ یہ کچن آئٹمز ہیں تو فرسٹ ایڈ کے طور پر کام ان سے لیا جا سکتا ہے. اگر ڈینٹسٹ پر جانے میں ٹائم لگ رہا ہے یا آپ کو ڈینٹسٹ پر جانے میں اچھا ڈر لگتا ہے. فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ اور جو دانتوں کو ہم کیسے صحت مند رکھ سکتے ہیں، اس بارے میں ذرا. بالکل، فائبرس ڈائٹ کھانی چاہیے جس میں کہ فائبرز ہوں، جن کو کھانے کے چبانے میں دانتوں کو ورزش کرنی پڑے. فائبرس ڈائٹ کا ایک تو فائدہ یہ کہ دانتوں اور منہ کے مسلس کی ورزش ہو جاتی ہے. دوسرا، وہ دانتوں میں پھنستے نہیں ہیں فائبرز، وہ سیدھا معدے میں جاتے ہیں تو دانت آٹومیٹکلی صاف رہتے ہیں خود بخود سے. آپ کو زیادہ صفائی کی طرف زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب جتنی ریفائنڈ چیزیں کھائیں گے جی جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، وہ دانتوں میں اتنی رہیں گی اور وہ جمی رہیں گی اور دانتوں پہ کام خراب ہوگا. اس کے علاوہ ہر وہ ایسی میٹھی چیز جو دانتوں پہ چپکی رہ جائے، لائک چاکلیٹس کھانے کے بعد صاف نہ کیا جائے، کینڈیز کھانے کے بعد صاف نہ کیا جائے، یا کوئی بھی گھر میں سویٹ بنتی ہے وہ کھانے کے بعد آپ اس کو صاف نہیں کریں گے تو وہ جو چپکی ہوئی ہے دانتوں پہ رہ جانے والی سویٹس ہیں وہ دانتوں کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے اس حوالے سے. پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. پرہیز علاج سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے ہیں یہ ہمارے دانتوں کے بیچ میں جو غذا کوئی پھنس جاتی ہے اور ٹوتھ پک کا ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا بے دردی سے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ الاؤ کریں گے یہ ٹوتھ پک کا استعمال کر لینا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. میں نے سختی سے پچھلے کچھ عرصے سے میں میڈیا پہ اپنے یہ بات دہرا رہا ہوں اپنے ناظرین کو، اپنے ویورز کو، اپنے پیشنٹس کو کہ کبھی بھی کھانا پھنسنے کی صورت میں ٹوتھ پک کا استعمال نہ کریں. ہوتا کیا ہے کہ ٹوتھ پک جب آپ کرتے ہیں تو اس میں اکثر ہی ہوتا ہے کہ مسوڑس میں زخمی ہو جاتے ہیں، اور ٹوتھ پک ضروری نہیں ہر وقت صاف ہوں، کنٹامینیٹڈ ہو سکتے ہیں. آپ جب کھانا پھنسا ہوا نکالتے ہیں تو مسوڑوں میں چبھنے سے اور کوئی بیماری بھی آ سکتی ہے. اس کے علاوہ جو دوسری بڑی بات، ہر دو دانتوں کے بیچ میں ایک اللہ تعالیٰ نے کارٹیکل بون یا ہڈی آپ کہہ لیں، دو دانتوں کے انٹرڈینٹل بون رکھی ہوتی ہے جو کہ دانتوں کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے. اگر آپ ٹوتھ پک مارتے رہیں گے تو وہ انٹرڈینٹل بون اس کا وہ لاس ہوتا جاتا ہے، وہ گیپ بڑھتا جاتا ہے. ایک دفعہ تو کھانا پھنسا ہوا نکل جائے گا لیکن اگلی دفعہ کھانا زیادہ پھنسے گا، آپ اس کو صاف کرنے کے لیے اور زیادہ کھانا پھنسے گا. اس سے جب کارٹیکل بون کا لاس ہوتا جاتا ہے تو پھر دانت آہستہ آہستہ ہلنا شروع ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی نکالنے پڑتے ہیں. تو اس کا کھانا پھنسا ہوا تو اس کا بہتر طریقہ ہے کہ آپ کو ڈینٹل فلاس مل جاتی ہے، جو فیبریکیٹڈ تھریڈس ہوتا ہے اب دانتوں میں پھیرتے جاتے ہیں، اس سے پھنسا ہوا کھانا صاف ہو جاتا ہے. اس کو حلال کرنا بھی کہتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے، بچاؤ بھی ہے. اب جدت آ گئی چونکہ اب واٹر فلاس بھی آ گئی، چھوٹی ڈیوائسز ہیں جن میں پانی بھرتے ہیں اور اپنے دانتوں پہ اس کی ایک دھار سی سیٹ کر لیتے ہیں، تو وہ اسٹرنگ فلاس کی بجائے واٹر فلاس جدت آ گئی اور یہ بھی بہتر ہے. یہ دونوں چیزیں. ڈاکٹر صاحب ہم ابھی کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ بچوں میں یہ دانتوں کے جو بیماریاں ہیں وہ ایوریجن بہت زیادہ ہیں، اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے کتراتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے اور ان کو کیسے لایا جائے، اس کا حل بتائیے. بالکل، بچوں کو ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے واقعی ڈر لگتا ہے کیونکہ ان کو گھروں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تم برش نہیں کرو گے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جائیں گے، وہ تمہیں ٹیکا لگا دیں گے. یہ وہی ہے جیسے مائیں ڈرائی کرتی کہ سو جا نہیں تو ملنگی آ جائے گا. تو اس طرح سے یہ کانسیپٹ نہیں، آپ ان کو بتائیں کہ ڈینٹسٹ انکل ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، وہ آپ جائیں گے، آپ کو وہ باتیں کریں گے، آپ کو اچھی اچھی سی فلنگ کر کے دیں گے. اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جیسے بچہ کچھ شعور کے قابل ہوتا ہے 1 سال 1.5 سال کا، تو آپ اپنی جو روٹین میں اپنا چیک اپ کرانے جاتے ہیں بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں، یا بچوں کو گھر پہ کوئی ایسی ویڈیوز دکھائیں جس میں کہ ڈینٹسٹ فرینڈلی ویڈیوز ہوں وہ، اور بچوں میں یہ احساس دینا ہے کہ ڈینٹسٹ آپ کے دوست ہیں، اگر آپ برش نہیں کریں گے تو آپ کو بڑے پیار سے سمجھائیں گے، آپ کے دانتوں کو صحیح کر دیں گے. تو یہ ہوم ٹریننگ، اور پلس کوئی ایسا ڈینٹسٹ ڈھونڈے جو کہ کڈس فرینڈلی ہو، جو بچوں سے دوستی کرتے ہیں، بہت سخت مزاج کے نہ ہو. تو یا آپ بچے کو ڈینٹسٹ پر لے جانے سے پہلے ڈینٹسٹ سے مشورہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ آنا بہت ڈرتا ہے، اپنے اس کو پیار سے بڑے طریقے سے مینیج کرنا. تو یہ چند ایک باتیں ہیں جس سے کہ آپ بچوں کو ڈینٹسٹ پر جانے کی عادت ڈال سکتے ہیں. تو مطلب اب اس کے لیے تو پھر ہمیں ایک اچھے ڈینٹسٹ کا انتخاب بھی کرنا ہوگا، تو وہ کیسے کیا جائے؟ اب تو دنیا ہاتھ میں سمٹ آئی ہے، آپ کا موبائل ہے، آپ کسی بھی فورم پہ چلے جائیں، بیسٹ ڈینٹسٹ آف دا سٹی، جس سٹی میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ سرچ کریں، لوگوں کے ریویوز دیکھیں، یا کچھ لوگوں سے جو ان ڈینٹسٹ کے پاس جا چکے ہیں ان کے پاس ان سے پوچھیں کہ ڈینٹسٹ کیسے ہیں. پھر ایسے ڈینٹسٹ کو آپ چوز کریں جو آپ کی پہنچ میں ہوں، آپ کے گھر یا دفتر سے بہت فاصلے پہ نہ ہو، تاکہ اگر کبھی ایمرجنسی ہو تو جلدی آپ ان کے پاس جا سکیں. پھر آپ ان کی اسپیشلٹی دیکھیں ان ڈینٹسٹ کی کہ وہ کس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں.
کچھ ڈینٹسٹ دانت بچانے کے روٹ کنال کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, کچھ نئے دانت لگانے کو, امپلانٹ لگانے کے. تو آپ کو ایسے ڈینٹسٹ دیکھیں جو آپ کی تکلیف سے متعلق ان کی اسپیشلائزیشن ہو یا ان کی قابلیت یا مہارت اس میں ہو. پھر وہ آپ سے بہت ایک تو دور نہ ہوں, آپ ان کے اسٹاف سے, ڈاکٹر صاحب کے جو بھی ان کو, آپ ان سے ان کی ڈیوز بھی پوچھ سکتے ہیں تاکہ کاسٹ افیکٹو ہوں, یہ نہ ہو کہ آپ کی جیب سے باہر ہوں, کیونکہ ہر ڈینٹسٹ کا اپنا اپنا ایک معیار ہوتا ہے جس کو کہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ہر ڈینٹسٹ اپنے حساب سے وہ آپ سے پیسے چارج کرتے ہیں, تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے. تو ان شارٹ کہ انٹرنیٹ ایک بہترین ذریعہ ہے ایک اچھے ڈینٹسٹ کو چوز کرنے کا. صحیح ڈاکٹر صاحب, بالکل ہم آخری لمحات میں ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل ہم آخری لمحات میں ہیں. اچھا, میں یہ چاہوں گا آپ سے پوچھنا کہ پان اور یہ چھالیا اور گٹکا, یعنی یقیناً اس کے کتنے منفی اثرات آتے ہیں, جبکہ لوگوں کو پتہ بھی ہے نقصان دہ, لیکن وہ پھر بھی نہیں اس کو چھوڑتے. تو ان کو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دانت ہمیں کھانا کھانے کے لیے, پتھر چبانے کے لیے نہیں دیے. گٹکا یا چھالیا یہ سارے پتھروں کی طرح کی چیزیں ہیں جن کو آپ دیکھیں کہ وہ جب پان والے پان کھاتے ہیں پھر ان کا منہ بند ہوتا ہے, کیونکہ ان کی ساری توجہ دانت چھالیوں کو چبانے پہ صرف ہوتی ہے. اورل کینسر کا ایک سب سے بڑی وجہ پان اور چھالے کا استعمال بھی ہے. خاص طور پہ جو کیمیکل لگا یہ چھالیاں آتی ہے دوسرے ہمسایہ ممالک سے دائیں بائیں, یہ اورل کینسر کا سب سے بڑا سبب ہے. اس کے علاوہ پان کے جو پتے ہیں وہ اندھیرے جنگلات میں اگنے والے, پانی جہاں اکٹھا رہتا ہے وہاں پہ ٹائیفائڈ کے جراثیم ہو سکتے ہیں, اور کئی مسائل ہو سکتے ہیں. تیسری بات یہ کہ یہ دانتوں کو تو ویک کرتے ہی کرتے ہیں, آپ کے یہ سانس کی خوراک کی نالی پھر معدے کے کینسر کا بھی باعث بن سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو معاشی حالات, خام میں پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں, وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ جو پان چیورز ہیں وہ پان ہر صورت کھاتے ہیں, کھانا یا دوائی نہ کھائیں, پان ضرور کھاتے ہیں. تو سوشیو اکنامک پرابلمس بھی آ جاتے ہیں, پھر ان کی ایک ڈپینڈنس آ جاتی ہے, آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. پان یا چھالیا نہیں ملے گا تو آپ سے نہ اپنے کام پہ توجہ ہوتی ہے, نہ آپ کو اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں. تو ان شارٹ زندگی کو خوبصورت ہی رہنے دیا جائے. جی, زندگی بہت خوبصورت اللہ نے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہو گیا نا پان کھانے والے اور یہ جو ہمارے گٹکا شٹکا استعمال کرنے والے لوگ. تو ویسے آپ عام جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے کیا آپ کو میسیج دینا چاہیں گے؟ میں میسیج یہی دینا چاہوں گا جو کہ WHO یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, عالمی ادارہ صحت کہتا ہے کہ سال میں 2 دفعہ ہر 6 ماہ کے بعد ڈینٹسٹ کا وزٹ ضرور کریں. ضروری نہیں کہ کوئی تکلیف دانتوں کی ہو تو جائیں, آپ سال میں 2 دفعہ جائیں تاکہ آپ کا کوئی بھی اگر کوئی پروسیس شروع ہو رہا ہے تو وہ شروع میں پکڑا جائے. کیونکہ دانتوں کو کوئی بھی مسئلہ عام طور پہ راتوں رات نہیں ہوتا, یہ سلولی پروگریسنگ ہے. کیونکہ دانت بہت مضبوط ہوتے ہیں تو بہت دیر سے یہ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں, لیکن اگر اگنور کریں تو پھر ٹھیک ہونے میں بھی دیر لگاتے ہیں. تو ہر 6 ماہ کے بعد چاہے کچھ بھی نہ ہو ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور پراپر معائنہ معائنہ کروائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈیئر ویورز, میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ خوش لباس خوش مزاج ہیں, وہاں خوش گلو بھی ہیں. تو ماہ اگست کی مناسبت سے ہماری ریکویسٹ ہے, خواہش ہے کہ آپ ہمیں ایک ملی سانگ بھی چلتے چلتے سنا دیں. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ جی. یہ مجھے بہت پسند ہے جی, اور ہمارے ایک بہت بڑے پرانے گلوکار ہیں, انہوں نے گایا ہے, میں پیش کرتا ہوں, جسارت کرتا ہوں. جی. اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن پاک وطن, اے میرے پیارے وطن, اے میرے پیارے وطن. تجھ سے میری ہے تمناؤں کی دنیا پر نور, عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور. میری ہستی میں انا ہے, میری مستی میں شعور, جہاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن. اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن. واہ, بہت خوب بہت خوب ڈاکٹر صاحب. اس خوبصورت ملی سانگ کے بعد آپ کا علی بخاری اجازت چاہتا ہے. اللہ نے کے بعد.